الحمدللہ وحدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پارٹ 2 یعنی میری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ سورۃ مجادلہ 28 پارہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، ایمان لکھ دیا گیا ہے۔ آئے ہائے، ارے جن کے دلوں میں ایمان اللہ لکھ دے اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اور کوئی آج کا مفتی ہو، پیر ہو، عالم ہو، مولوی ہو، ذاکر ہو، کہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پینڈو آئے ہیں دیہاتی، آپ دیکھو، من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے نذیر احمد نقشبندی کا کہ یہ آیت کوئی کہہ دے کہ صحابہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ کون تھے جو پنڈ سے پنڈ گاؤں سے آ کر نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، کس لیے؟ وصلوات الرسول، رسول کائنات کی طرف سے دعا مل جائے۔ وصلوات الرسول سے میں کئی مسائل بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے متعلق آپ کیسے بات کریں گے جن کو قرآن کہہ رہا ہے، یار اللہ کا قرآن، سچا قرآن، لا ریب وعیب کتاب، وہ بیان فرما رہی ہے۔ اے سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، 11واں سپارہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 98 پڑھ رہا ہوں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ کچھ دیہاتی، کچھ پینڈو، کچھ گاؤں والے آئے نے، ہائے ہائے ہائے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حبیب تیرے کول جو آئے نے نا، اے اللہ دے ایمان رکھتے نے تے رسول دے بھی تے آخرت دے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے متعلق آج عام طور پہ بات کی جا رہی ہے، 2 نمازیں پڑھے، 10 کتابیں پڑھ کے مفتی بنے، 10-12 سال پڑھ کے مفتی بن کر ڈائریکٹ صحابہ پہ جائے اور کہے کہ یار پتہ نہیں ایمان کی حالت میں گئے ہے یا نہیں، ڈوب کے مر جا، تیرے اس علم پہ لعنت ہے۔ واہ واہ تیرا علم، قرآن جن کو کہہ رہا ہے یار، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے قرآن نے کیا ہی خوب بیان فرمایا ہے۔ احباب زیوکار دوستو، قرآن کی تیسری آیت سنیے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے میرے ان بندوں کو۔ ہائے ہائے، یہ وہ آیت ہے جو محرم الحرام میں ہر سٹیج پر بیان کی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حصہ 1 قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بیان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کا جو مقام ہے اللہ نے جو عزت دی ہے، لیکن اہل بیت کے ذکر سے پہلے، اہل بیت کے سامنے
ان کا ذکر اور ان کے سامنے ان کا ذکر جو ہو رہا ہے، ایک آیت ہے 25 پارہ سورۃ شورى. ذالک الذی، اللہ فرمایا ان کو خوشخبری دے دیں. ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے نے اور نیک اعمال کیے. کون ہے؟ صحابہ کا، اہل بیت کا ذکر آگے ہے. یہ کون ہے؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اس واسطے تمام امت پر ضروری ہے کہ صحابہ کی تعظیم کی جائے، دل و جان سے مانا جائے. صحابہ کون صحابہ؟ ابو بکر صحابہ، عمر صحابہ، عثمان صحابہ، علی صحابہ، حسن و حسین صحابہ، سیدہ فاطمہ الزہرا صحابہ. صحابی کی تعریف کر لیں. اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں. تو اس واسطے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن میں ذکر نہیں ملتا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور آیات ہوں گی، گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص اس لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ یار ہم صحابہ کی عزت کر لیں، جنہوں نے دین پہ محنت کی ہے، مال خرچ کی ہے. ان پر تان و زن نہ کیا جائے، یار ان کو گالیاں نہ دی جائے، اور اپنی آخرت برباد ہو جائے گی، علم برباد ہو جائے گا، نمازیں زکاتیں سب برباد ہو جائیں گے اگر ان پر انگلی اٹھائی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.